اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہما جو رحم ہما، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی علی۔ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کفار مکہ کے مظالم کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام پر جو ظلم و ستم کی داستان ہے، اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنو امیہ کے ایک معزز رکن تھے۔ جب وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کوشش اور تبلیغ کے نتیجے میں مشرف باسلام ہو گئے، تو ان کے چچا کو جب ان کی تبدیلی دین کی اطلاع ملی تو وہ اس خبر سے آگ بگولا ہو گیا اور ان سے اسلام سے پھر جانے کا مطالبہ اس نے کیا، لیکن ان کے صاف جواب اور انکار پر اس نے ان کو چمڑے میں لپیٹ دیا اور اوپر سے رسی بھی کس کے باندھ دی اور دھوپ میں ڈال دیا۔ کچے چمڑے کی بو اور صحرائے عرب میں کا جھلسا دینے والا شدید موسم، دھوپ کی شدت، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا استقلال کہ آپ کے پائے استقامت میں نہ لرزش پیدا ہوئی نہ لغزش، اور وہ حضرات جنہوں نے جون جولائی میں حج اور عمرے کی سعادتیں حاصل کی ہیں اور احرام کی حالت میں وقوف عرفات کیا ہے اور پا برہنہ مکہ مکرمہ میں ہوٹل سے حرم شریف تک دن کے وقت آتے جاتے رہے ہیں، وہ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایمان کی بقا اور تحفظ کے لیے کیسی شدید تکالیف برداشت کی اور بارگاہ خداوندی میں سرخرو ہوئے۔ اسی طرح حضرت سعد جب مشرف باسلام ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کو ایسے ابتلا اور آزمائش سے گزرنا پڑا کہ جس کی شدت سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ان کے خاندان والوں کو جب ان کے اسلام قبول کرنے کی اطلاع ہوئی تو ان کو تشدد کا بے رحمی سے نشانہ بنایا گیا، اور وہ کون سا حربہ تھا جو ان کو دین حق سے برگشتہ کرنے کے لیے آزمایا نہیں گیا، مگر سب بے سود۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں اپنے کفر پر بڑی پختہ تھی۔ جب اس کو پتہ چلا کہ اس کا چہیتا بیٹا اس کے معبودوں سے منحرف ہو کر مرتد ہو گیا ہے، تو اس نے صدمے سے نڈھال ہو کر آخری حربہ یہ اپنایا کہ اپنے لخت جگر کو بلا کر کہا کہ بیٹا، بہتر یہی ہے کہ تم اپنے اس نئے دین کو چھوڑ دو اور
اس سے دستبردار ہو جاؤ. اگر تم نے میری یہ بات نہیں مانی تو میں نہ کچھ کھاؤں گی اور نہ پیوں گی اور دھوپ میں پڑی رہوں گی یہاں تک کہ میں مر جاؤں. اور اگر میں اس طرح مر گئی تو تم سارے عرب میں رسوا اور بدنام ہو جاؤ گے کہ یہ وہ بیٹا ہے جس کی ضد نے اپنی ماں کی جان لے لی. پھر جب کئی دن گزر گئے اور اس عورت نے واقعی نہ کچھ کھایا نہ پیا تو نقاہت اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اب اس کی موت یقینی دکھائی دینے لگی. تب اس نے کہا کہ سعد کو میرے پاس لے آؤ. جب سعد حاضر ہوئے اور اپنی ماں کی یہ حالت دیکھی تو ایک سچے مومن کی طرح اپنی ماں سے بلند آواز میں مخاطب ہوئے اور کہا کہ اے میری ماں، تو جانتی ہے کہ اگر تیری 100 جانیں بھی ہوں اور ہر جان ایک ایک کر کے تیرے جسم سے نکلے تو بھی بخدا میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا. اب تیری مرضی ہے کہ تو کچھ کھائے یا نہ کھائے. جب ماں نے اپنے بیٹے کا یہ عزم صمیم دیکھا تو مجبور ہو گئی اور کھانا پینا شروع کر دیا. اللہ رب العزت نے حضرت سعد کے عزم کی تائید و توثیق یوں کی کہ فرمایا اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو میرا شریک ٹھہرائے اس کو جس کا تجھے علم تک نہیں ہے تو ان کا کہا ہرگز نہ مان. سورہ لقمان کی یہ وہ آیت ہے جس کا یہ ترجمہ میں نے عرض کیا. اب کچھ مثالیں ان لوگوں کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کی جو غریب، مسکین اور بے آسرا تھے، جن کا کوئی حامی نہ تھا، کوئی والی و وارث نہ تھا، نہ ان کا کوئی مددگار، نہ ان کا کوئی ساتھی، نہ ان کا کوئی پرسان حال. جو بے یار و مددگار تھے، غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے، مفلس اور قلاش، مگر اللہ رب العالمین کو وحدہ لا شریک ماننے لگے تھے. انہی میں سے ایک نام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے، جو امیہ بن خلف کے غلام تھے اور ان ازلی سعادت مندوں میں سے ایک تھے جن کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے. بھلا امیہ بن خلف یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کا ایک زرخرید غلام اس کی مرضی کے خلاف، اس کی اجازت کے بغیر، اس کے متعدد خداؤں سے بغاوت کر کے ایک خدائے وحدہ لا شریک کی بندگی کا اعلان کر دے. اللہ اکبر. لہذا جب اسے پتہ چلا کہ اس کا حبشی غلام مسلمان ہو گیا ہے تو اس کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی اور اس نے طے کر لیا کہ بلال کو وہ اس جرم کی ایسی سخت اور عبرتناک سزا دے گا کہ جس کو برداشت کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی. وہ کمبخت ان کے گلے میں رسی باندھ کر آوارہ لڑکوں کے حوالے کر دیتا. وہ لڑکے ان کا تمسخر اڑاتے، مذاق بناتے، مکے کی گھاٹیوں میں انہیں لے کر گھومتے، گلیوں محلوں میں گھسیٹتے پھرتے. مگر میخانہ وحدت کا یہ مستانہ ایک عالم کیف و مستی میں گم احدن احدن کے نعرے لگا کر
کفر اور شرک کے پرستاروں کے دلوں پر بجلیاں برساتا رواں دواں رہتا، رسی کے کھچاؤ سے ان کے گردن کی کھال چھل جاتی اور خون بہنے لگتا۔ امیہ کا دوسرا انداز تعذب یعنی عذاب دینے کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے وہ آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھتا، پھر دوپہر کی سخت دھوپ میں تپتی ریتیلی زمین پر لٹا دیتا اور بھاری بھرکم پتھر آپ کے سینے پر رکھ دیتا اور کہتا کہ یا تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دین چھوڑ دے اور لات و عزا کی بندگی اختیار کر لے، ورنہ یوں ہی تڑپا تڑپا کر تجھے مار ڈالوں گا۔ مگر آپ نیم بے ہوشی کی حالت میں نعرہ زن ہوتے اور کہتے کہ احد انا لا اشرک باللہ شیئا انا کافر باللات والعزى، یعنی وہ یکتا ہے، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، میں لات اور عزا کا انکار کرتا ہوں۔ حضرت عمرو بن عاص کا ایک دن حضرت بلال کے پاس سے گزر ہوا جبکہ انہیں گرم کنکریوں پر لٹا کر عذاب دیا جا رہا تھا جو اتنی گرم تھی کہ اگر گوشت کے ٹکڑے ان پر رکھ دیے جاتے تو وہ بھی پک جاتے۔ اس کے باوجود وہ کہہ رہے تھے کہ میں لات اور عزا کو نہیں مانتا، میں ان کی خدائی کا منکر ہوں۔ ایک روز سروراں ہادی انس و جاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا جہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو عذاب دیا جا رہا تھا اور یہ عالم کیف و مستی میں نعرہ زن تھے اور کہہ رہے تھے کہ احد تو رحمت مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نیم بے ہوشی کے عالم میں ستم جھیلنے والے اپنے غلام کو یہ مجدہ سنایا کہ جس وحدہ لا شریک کے تم نعرے لگا رہے ہو وہی تم کو اس عذاب علیم سے نجات دے گا، اور پھر اس خوشخبری کے پورا ہونے کا وقت جلد ہی آ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو امیہ بن خلف سے بھاری اور منہ مانگی قیمت پر خرید کر آزاد کر دیا۔ اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ جو مشرف با اسلام ہونے کے جرم میں اپنے مالک کی نت نئی سزائیں بھگت رہی تھیں اور سخت اذیت کا شکار تھیں، ان کا نام حضرت حمامہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بھی ان کے ظالم مالک سے خرید کر آزاد کر دیا۔ برادران گرامی، فی الحال اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ کہ اللہ تعالی جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دارین میں کامیاب و کامران و بامراد فرمائے اور ہم سب کو اپنے حضور میں سرخرو فرمائے۔ آمین ثم آمین، والسلام۔